وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم۔ لفظ قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی بھی اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ آپ کو کہے گا وہی آپ کو کرنا ہے۔ یہ لفظ قل دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اپنی ذات کے لیے ذرہ برابر نفع اور نقصان کا حق نہیں رکھتے۔ 188 کا ایک ٹکڑا جو سورہ اعراف کا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کیونکہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ کو یہاں اللہ کہہ رہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جو ذات بڑی ہوتی ہے وہ حکم دیتی ہے، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس ذات کے تابع ہوتا ہے۔ ایک والد اپنے بچے کو حکم دیتا ہے، آپ یہ کیجئے، آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بڑے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی ماتحتی میں ہیں، اور رسول کو اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو رسول کو نفع پہنچے گا، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ لفظ قل بتاتا ہے۔ اسی طرح 38 نمبر کا ایک ٹکڑا ہے سورہ زمر میں، اللہ کہتا ہے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی۔ اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، رسول کہہ رہے ہیں، تم سارے مل کر کے وہ تکلیف مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے سرشار کرنا چاہے، تم سارے مل کر کے بھی اس رحمت سے مجھے محروم نہیں کر سکتے۔ قل حسبی اللہ، نبی آپ یہ اعلان کر کے کہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ نبی کہہ دیجئے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی مبلغ ہیں، اللہ کے نبی پیغام پہنچانے والے پیغمبر ہیں۔ آپ جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کیا گیا ہوگا۔ 50 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ انعام کا، رسول اللہ نے کہا جب لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے باغات، ہمارے لیے محل یہ بنوا دیں اگر آپ نبی ہیں، آپ ہمارے سامنے فرشتے کو لا کے کھڑا کر دیں اور فرشتے کو ہم کلام کروائیں اگر آپ نبی ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے غیب کا بھی علم نہیں ہے، اور وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں صرف پیروی کرتا ہوں ان وحی کی یا ان باتوں کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو لفظ قل میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے نبی اتنا ہی بتائیں گے، اتنا ہی کہیں گے جتنا آپ کو وحی کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی 4604 یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جہاں پر یہ جملہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں، قرآن کا پیغام پہنچانا بھی میرا ذمہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ قرآن کا بیان بھی دیا گیا ہے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو بھی قرآن کی تفسیر کریں گے یہ معنن اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لفظ قل یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے قرآن کا مبین بنایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ۔ لوگوں، جتنا مقام اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے دین میں اس کا ہے، اتنا ہی مقام جن چیزوں کو میں حرام کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا بھی ہے، کیونکہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں جو محرمات ہیں وہ اللہ کی طرف سے لفظاً معنن ہیں، اور جو حدیث میں ہیں وہ الفاظ تو رسول اللہ کے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، یا عبادی، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے۔ اب اگر اللہ اپنی ذات کی طرف مخلوق کو منسوخ کرے گا یا ایسے ہی مخلوق کی اضافت اپنی ذات کی طرف اللہ کرے گا، تو علماء نے کہا ہے، یہ علامہ ابن قیم وغیرہ نے استدلال کیا، جو چیزیں بہت اچھی بہتر ہوتی ہیں، جن کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اللہ اگرچہ وہ مخلوق ہے لیکن اضافت اپنے نام کی طرف کرتا ہے۔ اس گھر کا مقام ہے نا جہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مسجد، اللہ نے اسے اپنے نام کی طرف منسوخ کیا یا اس کی اضافت کی۔ 18 نمبر کا ٹکڑا سورہ توبہ کا، انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں روئے زمین کا سب سے پاکیزہ حصہ ہے۔ 671 صحیح مسلم کا ایک ٹکڑا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دنیا میں پاکیزہ حصہ مسجد ہے، مسجد کا مقام ہے، اس لیے مسجد کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا، حالانکہ مسجد مخلوق ہے لیکن اللہ اس کی اضافت اپنے نام کی طرف کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے کہ مسجد کا مقام ہے۔ سورہ شمس کے اخیر میں پڑھیں گے 9، 10، 11، 12، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، رسول کا مقام ہوتا ہے نا، عام انسان رسول نہیں ہوتا بلکہ رسول انسانوں میں سب سے بڑے درجے کا ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی جو چیزیں اپنے آپ میں معنی رکھتی ہیں، عظمت رکھتی ہیں یا ایسے ہی مقام رکھتی ہیں، اللہ اپنی طرف ان کی اضافت کرتا ہے۔ ناقۃ اللہ، ایک ایسی اونٹنی جو معجزہ تھی اور پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا کی گئی تھی، اونٹنی پہاڑ سے نکالی اور وہ بھی حمل والی، بالکل بچہ دینے کے قریب۔ اب یہ اونٹنی عام تو ہے نہیں، دنیا میں بہت سی اونٹنیاں ہیں لیکن وہ ان کا جو طریقہ ولادت ہے اس طریقے سے پیدا کی جاتی ہیں، اونٹنی سے ہی اونٹنی پیدا ہوتی ہے، لیکن پہاڑوں سے جو اونٹنی نکلی ہے وہ بھی حاملہ نکلی ہے، تو اللہ کہتا ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے بہت زیادہ ممتاز تھی، اسی وجہ سے یہاں پر کہا گیا عبادی، میرے بندے، یعنی ان بندوں کا مقام ہے، جو صفت آگے آ رہی ہے وہ صفت ان بندوں کو دوسرے بندوں سے ممتاز کرے گی، اور دنیا میں ہم اور آپ بس اسی منصب کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، بس ہم دنیا میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہ بنے دنیا میں، صرف اللہ کا حقیقی بندہ بن جائیں، بس ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی نا، قرآن دیا گیا، تو اللہ نے کہا اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا، سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ، وہاں رسول کو اللہ نے عبد کہا اور کہا میرا بندہ، اپنی طرف رسول بندے کی اضافت کی، تو انسان دنیا میں اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے،
وہ کامیاب ہیں۔ آج ہم بہت کچھ بنتے ہیں، سب کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن ایک صحیح معنوں میں عبداللہ، اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتے۔ اور دیکھیے قبر میں جن لوگوں کے لیے انعامات کی بارش ہوگی نا، ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، ان کے لیے جنت کے انعامات اللہ بہرور کرے گا قبر کے اندر ہی، کہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، جہاں تک یہ دیکھ سکتے ہیں منور کر دیا جائے۔ حدیث ہے یہ سب، جیسا کہ 1676 یہ صحیح الجامع کی بڑی حدیث ہے۔ آواز آئے گی کہ یہ سب انتظامات کس کے لیے کرنے ہیں؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، 3 سوال پوچھے جائیں گے، 3 سوالوں کے جو جواب دے دے گا، آسمان سے ایک آواز آئے گی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے سچ بولا۔ وہاں کہہ دیا نا اللہ نے یہ میرا بندہ ہے۔ اب اس کے لیے جنت کے انتظامات شروع، یہ دنیا کا معمولی سا کفن اتارا جائے گا، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ ڈھیلے جس پر یہ اللہ کا بندہ لیتا ہوا ہے، اس کے شائع نشان نہیں ہے۔ اب اس قبر کو جنت کے بچھونے سے سجایا جائے گا، فراش الجنہ، جنت کا فراش بچھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تنگ نگری ہے، بالکل تنگ ہے، 2 گز بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے کے لیے اتنی تکلیف نہیں، جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہاں تک کشادہ۔ تاریک ہے، تاریک بھی اچھی نہیں، اندھیری بھی اچھی نہیں، اس کے اندر نور بھر دیا جائے گا۔ اور زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے تو اندر کتنی ہوگی، یہ تو جو گیا ہے وہی جانتا ہے۔ پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں سے جنتی ہوائیں آئیں گی۔ یہ سب کس کے لیے؟ یہ میرا بندہ ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا ہمارا مہمان ہے، اور یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا لڑکا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ۔ دنیا میں ہم اسی لیے پیدا کیے گئے۔ آپ کچھ بھی نہ بنے، اللہ کے بندے بن جائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ بن گئے، یہ بن گئے، ایڈوکیٹ، انجینئر، افسر، پروفیسر، A to Z، جو بننا ہے بنیے۔ اگر آپ اللہ کے بندے نہ بن سکے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا بندہ بنیے۔ یہ عبادی کا لفظ بتا رہا ہے، قل یا عبادی، اے میرے بندے۔ اب آگے دیکھیے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا۔ اللہ اپنی حرمت پامال کرنے والے کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اپنی نافرمانی کا لباس پہننے والے کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ایسا رب کس کے پاس ہے؟ یہی ہے صفت، وہو ارحم الراحمین، اس سے زیادہ رحم کرنے والا، وہو خیر الغافرین، اس سے زیادہ معاف کرنے والا روح زمین پہ، آسمان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ یعنی وہ حدیث اس کی شرح کرے گی صحیح بخاری کی 6099، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس احد اصبر سمعہ اذی من اللہ، اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بڑی تکلیفیں سنتا ہے۔ مخلوق کیا کہتی ہے؟ مخلوق اللہ کا بیٹا بناتی ہے، مخلوق اللہ کا شریک بناتی ہے، اور اللہ یہ سب سنتا ہے اپنی مخلوقات سے۔ 8892 سورہ مریم کی اخیر کی آیات ہیں جہاں پر بہت بڑا بہتان لگا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ظالموں نے، مشرکین نے کہا رحمان نے لڑکا بنایا، نعوذ باللہ۔ اتنا سننے کے بعد بھی حدیث کے الفاظ ہیں، یرزقہم ویعافیہم، اللہ ان کو روزی دیتا ہے اور اللہ انہیں آفات سے، مصائب سے، تکلیفوں سے بچاتا ہے، صحت اور تندرستی سے مالا مال کرتا ہے۔
یہ ہے اللہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اب یہ جملہ یہ نہیں اجازت دیتا کہ ہم اللہ کی حرمت پامال ہی کرتے رہے، یہ مت سمجھیے گا کہ اس جملے میں یہ آزادی ہے کہ آپ گناہ کرنے پہ ڈٹ جائیں، آپ گناہ کرنے پہ جسیر ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ جملہ اور اس طریقے کے دوسرے الفاظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ایک انسان نے بہت گناہ کر لیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو، وہ معافی مانگنا چاہتا ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو، آپشن ہے، اس کے لیے بھی موقع ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حرمت پامال کرتے جائیں اور یہ سوچتے جائیں کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے گا، نہیں، بلکہ یہاں ایک انسان گناہ بہت کر چکا لیکن اب وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تیرے گناہ میری مغفرت کے سامنے، تیرے گناہ میری رحمت کے سامنے بہت کم ہے، معافی مانگ، رجوع کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ورنہ تو اللہ کی حرمت سے بچنا چاہیے، اللہ کی حرمت کی حفاظت کرنی چاہیے، جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کا لفظ المحرم بتلا رہا ہے، محرم اس مہینے کا نام ہے نا، اسلامی کیلنڈر گزر رہے ہیں، 30 نمبر کا ٹکڑا جو سورہ حج کا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں یعنی بچتے ہیں، یہ حرام ہے، قریب نہیں جانا، حرمت پامال نہیں کرنی، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ نے یا اللہ نے جو دین ہمیں دیا، دو ہی پہلو ہیں تعلیمات کے، کرنے والے اور چھوڑنے والے کام۔ کرنے والے کام کو کہا جاتا ہے مامورات، چھوڑنے والے کام کو کہا جاتا ہے منہیات۔ منہیات سے بچنا عین دین ہے۔ کون سا کلمہ کہہ کے اسلام میں داخل ہوئے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ حرف پہلا کون سا ہے؟ کرنے والا یا چھوڑنے والا؟ لا، نیگیٹو، منفی۔ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار۔ ورنہ کوئی بھی ایمان، کوئی بھی اسلام اگر یہ لا الہ پہ عمل نہیں ہوا معتبر نہیں ہے۔ 82 کا ٹکڑا سورہ انعام کا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھے، ایک شرط ہے، ان کا اسلام قبول تب ہوگا جب وہ اپنے اسلام کو شرک سے داغدار نہیں کریں گے۔ اولئک لہم الامن، تو ہی ان کے لیے دوزخ سے نجات ہے، تو ہی یہ دوزخ سے بچیں گے۔ تو اسلام میں جو چھوڑنے والے کام ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنا ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ نے جملہ کہا تھا 2305 ابواب الزہد، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث سنانے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی، من یاخذ عنی بہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، میں کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں لیکن شرط ہے، عمل کون کرے گا؟ دوسری شرط، جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان تک کون پہنچائے گا؟ بہت سنانا ہم نے، بہت سنتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہے؟ ہمارے یہاں بدعملی بہت زیادہ ہے، اور قرآن نے دو ہی ٹیم یا دو ہی گروپ، دو ہی گروہ بیان کیے۔ ایک گروہ ہے فریق فی الجنہ، جنتی ٹیم، جنتی جماعت، اور دوسرا ہے فریق فی السعیر، دوزخی گروہ، دوزخی ٹیم۔ جنتی گروہ کی صفت ہے سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، اور جو دوزخی ہے ان کی صفت ہے سمعنا وعصینا، سنیں گے اور نافرمانی کریں گے، سن کے انسنی کریں گے۔ ہم اور آپ کس میں ہیں، کس میں رہتے ہیں، یہ فیصلہ ہم اور آپ کر لیں۔ بہرحال رسول اللہ نے وہ حدیث بتائی تو کہا پہلی شرط عمل کرو گے، دوسری شرط جو عمل کرنے والا اس تک پہنچاؤ گے۔
اور اس میں سے پہلا ہی جملہ، یہ سب ضابطے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے تقویٰ اس کے اندر ہی آتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے۔ تقوی کا لفظی معنی بھی الوقایہ، بچنا ہے۔ تو الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو میرے بندوں کی صفت ہے، اس سے مراد یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کی پوری آزادی ہے، گناہ کرنے کی پوری چھوٹ ہے، نہیں۔ ہاں، گناہ ہماری طبیعت ہے، گناہ ہماری فطرت ہے، گناہ ہم سے ہوگا، لیکن گناہ پہ ہمیں باقی نہیں رہنا ہے۔ اللہ کی حرمتیں ہمیں پامال نہیں کرنی ہیں۔ 2499 ترمذی کی حدیث کا جملہ، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گنہگار ہے، گناہ تو ہوگا، حضرت آدم سے ہوا نا گناہ، لیکن اس کے بعد کیا وہ گناہ پر باقی رہے؟ نعوذ باللہ، تلافی کی نا۔ 23 نمبر کا جملہ سورہ اعراف کا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس لیے گناہ ہم سے ہوگا۔ اور یہ حدیث 2749 صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ نے کہا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تم کو مٹا کے دوسری قوم لاتا۔ ہماری فطرت میں ہے گناہ، لیکن گناہ ہو جانا یہ ضرر نقصان دہ نہیں ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد گناہ پہ ڈٹے رہنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اور پھر بڑھتے ہی جانا، گناہ کرتے ہی جانا، یہ نقصان دہ۔ جیسا کہ اس کے برعکس پریشان ہونا اور پریشان رہنا، مومن پریشان ہوتا ہے، پریشان رہتا نہیں ہے۔ ایسے ہی مومن سے گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن گناہ پہ ڈٹا نہیں رہتا، گناہ پر باقی نہیں رہتا، اصرار نہیں کرتا۔ تو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں رحمت پر دلالت کرنے کے لیے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ 147 سورہ انعام کا ایک جملہ ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بھی ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب بہت کشادہ رحمت والا ہے۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بھی یہ کہو کہ تمہارا رب بہت کشادہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ 156 کا ایک حصہ، ایک جملہ ہے جو سورہ اعراف کے اندر ہے، اس میں کہا گیا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، کشادہ ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور مثال دی گئی حدیث میں۔ اسی لیے تو گنہگاروں کو، مجرموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگرچہ تم جھٹلا رہے ہو، تمہارا رب بہت کشادہ رحمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تھا، ایک خاتون جو جنگ میں پکڑی گئی تھی، ان کا دودھ پیتا بچہ کچھ دیر کے لیے الگ ہو گیا، اور یہ حدیث 5999 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد وہ بچہ ان کے حوالے کیا گیا تو اس خاتون نے اپنے بچے کو سینے سے بہت تیزی سے لگایا، چمٹایا، الفت اور محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اترون ان هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں جلا سکتی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہرگز، کیونکہ یہ اپنے بچے کو جس طریقے سے پیار کر رہی ہے، یہ کیسے اسے آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارا رب ہے،
خوش ہونا چاہیے. ہمارا رب ہے, ہمیں اللہ سے اور مزید رحمت کا سوال کرنا چاہیے. للہ ارحم بعبادہ بہذا الام علی ولدہا. اس ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے جتنی ہے اس سے بہت گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے, اپنے بندوں پر رحمان ہے. اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ ہے. اور ایک مثال دی گئی 2755 صحیح مسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے, لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط فی جنتہ احد. اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا, کتنا رحم کرنے والا ہے, تو پھر کفر کرنے کے باوجود, انکار کرنے کے باوجود کبھی بھی کافر اللہ کی جنت سے نا امید نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ. اسی لیے ایک ہستی کو مثال کے طور پہ اللہ نے رحمت کے لقب دیے ہیں. ہم اور آپ کے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو صفتیں ہیں, ایک 107 سورۃ الانبیاء وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی آپ کو ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. رسول اللہ مخلوق انسان ہے, آپ کو اللہ کہہ رہا رحمت للعالمین. دوسری جگہ کہاں 128 نمبر کا ٹکڑا ہے سورہ توبہ کا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ رؤوف الرحیم ہیں, کیونکہ یہ صفت مخلوق کے اعتبار سے جتنی مخلوق کی بساط ہے وہیں تک ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ اپنے آپ میں رؤوف ہے, اپنے آپ میں رحیم ہے, اس کی طرح کوئی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی تھی, لوگوں نے اوپر سے نیچے تک خون بہایا. یہ حدیث ہے 1790 صحیح مسلم. رسول اللہ نے بدلے میں کیا کہا, ہم اور آپ اپنے سگے بچے کو 2 سال کا بھی ہونا اور اگر اتنی گستاخی کرے تو شاید اس کو معصوم سمجھ کے معاف نہ کرے, ضرب لگائیں. لیکن یہاں جن کو رسول جنت کی طرف بلا رہے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ کو سر سے لے کر کے پیر تک خون میں شرابور کر دیا. کسرت رباعیت وشج رأس. اور رسول اللہ زبان سے کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ نادان ہیں, انہیں تو معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا. رسول اتنے رحم کرنے والے ہیں. مخلوق تو جس مخلوق میں یہ رحم خالق نے ڈالا ہے وہ کتنا رحم کرنے والا ہے. چلیے دیکھتے ہیں 2752, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. دنیا میں جتنے لوگ رحم کرتے ہیں جس پہ کرتے ہیں, ابھی تو ایک مثال دی نا رسول اللہ کی, ہر ماں بچے پہ رحم کرتی ہے, ہر باپ اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی پہ رحم کرتا ہے. ارے جنگل میں درندے ہیں وہ بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں, جنات آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں. حدیث بتاتی ہے ان للہ مئۃ رحمہ, اللہ کے رحمت کے 100 درجے ہیں اور 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں اللہ نے نازل کیا, 99 ابھی اس کے پاس ہیں. 100 میں سے ایک حصہ, اور یہی ایک حصے کی رحمت رسول اللہ میں بھی ہے. یہی ایک حصے کی رحمت تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے والدین کی شکل میں, دوست احباب کی شکل میں, جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. اور یہی ایک حصے کی رحمت جانوروں کے اندر, درندوں کے اندر, جنات کے اندر, دنیا میں جس کے اندر بھی رحمت کا مادہ ہے وہ ایک ہی رحمت کے حصے میں کا ہے. رسول اللہ کی رحمت بھی اسی ایک رحمت جو دنیا میں اللہ نے نازل کی ہے 100 میں سے اسی کا ہی حصہ ہے. 99 اپنے پاس رکھے ہیں اللہ نے,
اور یہ 99 رحمت کب استعمال کرے گا اللہ؟ کل قیامت کے دن، اور وہ بھی کن کے لیے؟ جو رحمت کے مستحق ہوں گے، جن کی توحید سلامت ہوگی، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ دنیا میں بھی رحم کرے اور کل آخرت میں بھی رحم کرے۔ یہاں ایک بات، قابل انسان کیسے بنے گا؟ کچھ آیات ہیں قرآن کریم میں، یہ کر لو اللہ کا رحم مل جائے گا۔ سرے 10 متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑو، نیکیاں کرو، اللہ کا رحم ملے گا۔ 28 نمبر کا ٹکڑا سورہ حدید کا، اور 155 نمبر کا ٹکڑا ہے جو سورہ انعام کا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ 132 کا ٹکڑا سورہ ال عمران کا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو تو رحم کیے جاؤ گے۔ اور 10 نمبر کا ٹکڑا جو سورہ حجرات کا، یہ سبب ہے، اگر یہ سب وصف ہوگا نا تو دنیا اور آخرت میں ہم رحم کیے جائیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹانگ مت کھینچو، غیبت مت کرو، سرعام رسوا مت کرو، اور ایسے ہی حسد مت رکھو، بھائی ہیں، بھائی سمجھو، کسی کے کام آ سکو وہ کام کرو، اور جو مومن کو اپنا بھائی سمجھے گا اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا۔ 6659 صحیح الجامع کی حدیث ہے، رسول اللہ کہتے ہیں ایک مومن کیسا ہے؟ پورے اہل ایمان اس کے لیے جیسے سر کی تکلیف پورے جسم کے لیے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر مومن تکلیف میں ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں، لیکن وہ مومن ہیں، وہ مسلم ہیں، ہم مومن ہیں مسلم، اس نے وہی کلمہ پڑھا جو ہم نے پڑھا ہے، اس لیے اس کا درد ہمارا درد ہے، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں بمنزلۃ الراس من الجسد، جیسے سر میں تکلیف ہو تو صرف سر تکلیف محسوس نہیں کرتا، پورا جسم پریشان رہتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کی تکلیف پورے جہان کے مومنین کی تکلیف بننی چاہیے۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ ہمارا سگا بھائی کچھ خوبیاں دیا گیا ہے، یا ایسے ہی رزق میں، معاش میں کچھ برکت دیا گیا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہے، ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں توانائی کے ساتھ کیسے اسے نیچے لایا جائے، کیسے اسے ناکام بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ مومنین کی یہ صفت نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ رشتہ اخوت کا کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اور آگے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیے، ایک دوسرے کے لیے اصلاح کرنے والے بنیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ایسا کرو گے تو یہ تقویٰ ہے، تم رحم کیے جاؤ گے۔ تو ہم دنیا میں اور آخرت میں رحم ان وجہوں سے کیے جائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ کے سامنے زیادہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات، اللہ نے اپنی رحمت کے تعلق سے خوشخبری دی ہے۔ 2751 صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب فی کتابہ وہو عندہ فوق العرش، ایک کتاب اللہ نے لکھی جب آسمان زمین کو پیدا کیا، اور وہ کتاب ابھی اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ بہت بھاری ہے، میری رحمت میرے غصے پہ بہت غالب ہے۔ اسی وجہ سے یہ جملہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، اسی وجہ سے یہ لب لباب ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کا۔ شریعت میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، یعنی دوزخ سے بچنے کے لیے آسان سے آسان عبادت پر اللہ نے یہ اجر بتایا ہے
اگر یہ کر لے گیا بندہ تو میں اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دوں گا. یہ اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پہ. اور آسان سے آسان عمل کی مثال دیں. ایک عمل 2311 جامع ترمذی کی حدیث. رسول اللہ کہتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکالے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا میں فوت ہوا، دنیا میں ماں گیا، نقصان ہوا، اس کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کا دوزخ میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے. ناممکن مثال ہے. یہ آنسو آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلنا محال یا مشکل ہے. آسان ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ آسان ہے نا بولنا. 6423 کتاب الرقاق صحیح بخاری کی حدیث. لن يعافى رجل یا عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. جس بندے نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا. مشکل عمل ہے، آسان عمل. اللہ اس لا الہ الا اللہ کی سلامتی پر کہ مرتے دم تک اس نے اس کو سلامت رکھا ہے، اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دے گا. اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ نے وہ شریعت بنائی ہے جس میں آسان سے آسان عبادت پر اجر یہ بتایا گیا کہ بندہ کر لے گیا تو ہم دوزخ کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے. اچھا، کسی سے ادب سے پیش آنا. یوں تو ہم غیروں کے سامنے لیٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، ہمارا مفاد ہوتا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں. اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہم چاپلوسی میں بہت آگے ہیں اور کن کن کی کرتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنائیے. جیسا کہ 2488 یہ حدیث ہے جو جامع ترمذی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار او یحرم علی النار. ایسے شخص کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں جس کے اوپر دوزخ حرام ہے اور وہ خود دوزخ کے اوپر حرام ہے. صحابہ کہتے ہیں ضرور بتائیے اللہ کے نبی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی کل لین سہل قریب. بس انسان نرم مزاج ہو، آسانی کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہو. ہم یہ نہیں کر سکتے، نرمی اپنے مزاج میں نہیں لا سکتے. اچھی طرح شگفتگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں نا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور یہ ہے اللہ کی رحمت کی ایک دلیل، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا، سارے گناہ. بس 5 منٹ اور مجھے دیجیے. 2577 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے وہاں پر بھی میرے بندے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے، انکم تخطئون باللیل والنہار. تو راتوں دن گناہ کرتا ہے، تو راتوں دن گناہ کرتا ہے یا تم راتوں دن گناہ کرتے ہو. اور وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. اے میرے بندو، گناہ ہوگا، گناہ ہو جانے کے بعد صرف معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تم راتوں دن گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور معافی بھی کتنی؟ یہ حدیث 3540 جامع ترمذی کی. یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک ولا ابالی. بس تو مجھے پکار، تو مجھ پر امید رکھ،
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے دامن میں گناہ کتنے ہیں، میں معاف کر دوں گا۔ اور آگے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کی اونچائی کو پہنچے ہوئے، ثم استغفرتنی، لیکن تو صدق دل سے معافی مانگے گا تو میرا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ اتنے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مغفرت کی وسعت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایک طرف ہمیں یہ سمجھنا ہے گناہ چھوٹا یا بڑا، گناہ چھوٹا یا بڑا، لیکن انسان اسے نہ کرے بچے، کیونکہ وہ گناہ ہے مالک الملک کا، وہ گناہ ہے رب العالمین کا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن کس ذات کا وہ گناہ ہے؟ احکم الحاکمین کا۔ اسی طریقے سے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور آگے 87 کا ٹکڑا جو سورہ یوسف میں ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ اسلام میں باقی نہیں رہتے۔ اسلام میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا رب ہے جو رب ہمیں کہیں سے بھی دے سکتا ہے، اتنا دے سکتا ہے جتنا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اسلام میں ہیں، مایوسی ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے اعتماد، توکل، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ ابن آدم اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہیں جس سے پوری زمین بھر جائے، لیکن اس گناہ میں کیونکہ تو وفات پا چکا، اگر شرک نہیں ہے تو میں تجھے کل قیامت کے دن اتنے بڑے گناہ، اتنے زیادہ گناہ کے برابر مغفرت دے دوں گا۔ یہ ہے ہمارا رب۔ بس یہ آخری بات، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہیں، خوش ہو جانا چاہیے۔ 133 نمبر کا ٹکڑا سورہ انعام کا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لوگو تمہارا رب بہت مغفرت والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ سورہ کہف 8 میں کہا گیا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ بہت بڑی مغفرت والا، بہت کشادہ رحمت والا ہے۔ اسی لیے بس یہی بات کر کے ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ ہم گناہ کس کے بہکانے پہ کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکانے پہ۔ مسند احمد کی روایت ہے 11237، یعنی 11237 حدیث قدسی ہے۔ اب ابلیس کہتا ہے، عزتی کا و جلالی کا یا رب، اللہ تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، لا اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں بنی آدم کو بہکاتا رہوں گا، تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا جب تک بنی آدم کے جسموں میں روحیں ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ اللہ معاف کرے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں۔ یہ غفور الرحیم کا جواب ہے۔ ہم شاید اپنے دشمن کو پہچان نہ سکے، لیکن ہماری طرف سے ہمارے رب نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے رب والے نہ بنے اور دشمن والے بنے تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں۔ ابلیس نے کہا، اللہ تیرے بندوں کو، بنی آدم کو جب تک جسم میں روح ہے تب تک گناہ کرواؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میری بھی سن، بھلے سے ابلیس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، عزت جلال کی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ جواب اللہ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اللہ نے ہی پیدا کیا اس کو۔ کس کی طرف سے دیا اللہ نے یہ جواب؟ ہماری طرف سے۔ جو رب ہمیں اتنا چاہتا ہو، جو رب ہمیں اس قدر محبت کرتا ہو، تو پھر اس رب کا ہمیں ہونا چاہیے نا۔ سارے احسانات کس کے ہیں؟
سارے انعامات کس کے ہیں؟ یہ جو سانس لے رہے ہیں کون عنایت کر رہا ہے؟ سب کچھ اللہ دے رہا ہے۔ عزتی و جلالی، اے ابلیس سن، مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تیرے بہکاوے میں آ کر کے میرے بندے میری نافرمانی کر جائیں گے اور اس کے بعد اگر وہ میری طرف رجوع کریں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، رب العالمین اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 53 کی تفسیر تھی مختصر، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ لفظ قل سے کیا استدلال ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور آپ وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر مکلف کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا عبادی، اگر اللہ اپنی طرف اپنے بندوں کی اضافت کرتا ہے، یہ بندے خاص ہیں جو بندوں میں یہ صفت ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اور انسان دنیا میں اللہ کا بندہ بننے آیا ہے، اس کو اللہ کا بندہ ہی بننا چاہیے اور اس کے لیے سب کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نہ بنا تو اس نے دنیا میں جو بھی حاصل کیا ہے وبال جان ہے اس کے لیے، ہر نعمت اس کے لیے نقمت ہے۔ اور اسرفوا علی انفسہم، اگرچہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اس ظلم پہ باقی رہے، بلکہ ہم کو اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے اس ظلم کو مٹائیں، اس نافرمانی کو ختم کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی یہ نہ سوچے میرے گناہ زیادہ ہیں، ہم اور آپ کے گناہ کتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، اللہ کی مغفرت سے وسیع کشادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی رحمت کی طرف آئیں، آسان سا آسان عمل بھی اگر ہم کو توفیق ملتی ہے ضرور کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اور پھر جب انسان معافی مانگتا ہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے آسمان کے برابر لے کے آؤ یا زمین کے برابر، صرف شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میری سنت کے خلاف ہے، میرے دستور کے خلاف ہے۔ ہاں زندگی میں اگر شرک بھی کیا ہے، زندگی باقی ہے تو شرک سے بھی معافی مانگیے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن انسان چلا گیا اور اب اس کے پاس گناہ اتنے زیادہ ہیں آسمان کی چوڑائی اور زمین کی وسعت کے برابر، اس گناہ کو بھی قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اتنے زیادہ گناہ میں صرف شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رب ہے بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، اس لیے ہم اپنے رب کی رحمت ہمیشہ مانگیں، اپنے رب سے مغفرت کا سوال ہمیشہ کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سننے، سمجھنے اور ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سب کو جنہوں نے یہاں وقت دیا ہے، اللہ اس محفل کی سعادت کی وجہ سے جو اس کا بدلہ ہے، کیونکہ مغفرت کے تعلق سے بات ہوئی ہے، 4141 مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا، جو بھی قوم ایک مجلس میں آتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے یذکرون اللہ فی، اس میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا دین سنیں، تو جب وہ قوم اٹھتی ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ اور اپنی مغفرت لے کر کے جاؤ۔ دوسری بشارت قد بدلت سیئاتکم بحسناتکم، تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ نے اس کو مٹائے نہیں بلکہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اس طرح کی محفل کی زینت بننے کی ہم اور آپ کو بار بار توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم۔